کے اوپر یہی تلبیہ جاری ہوگا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک۔ فرمایا حالانکہ نفس نفسی کا عالم ہوگا، اتنا پسینہ کہ ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اتنا۔ فرمایا یہ میرا غلام جو کہ اس حالت میں مرا ہے، اسی میں جو ہے وہ اسے دفنایا جائے، جنازہ پڑھا جائے، یہ کل قیامت کے دن اٹھے گا، اس کی زبان پر یہ صدا ہوگی۔ فرمایا جس کی زبان پر قیامت والے دن بھی لبیک اللہم لبیک کا نعرہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب نہیں فرمائے گا، بلکہ فرمائے گا فرشتوں اس کا استقبال بھی کرو، اسے جنت میں لے جاؤ۔ اب آئیے بزرگ فرماتے ہیں تشریحات میں کہ کیسا وہ نیک عمل ہے، کیسا وہ حسین شخص ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ یار قرآن پاک پڑھا تھا بھول گئے ہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک نہ پڑھ سکے، آج ہم کہتے ہیں ہم نے زندگی کو گزار لیا، اب تو ہماری زبان سیدھی نہیں ہوتی، اب ہم قرآن پاک کیسے پڑھیں، اب تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جب وقت تھا اس وقت تو ہم نے ڈگریوں کو دیکھا ہے، اس وقت تو ہم نے کالج یونیورسٹیوں کو دیکھا ہے، اس وقت تو ہم نے سکولوں کو دیکھا ہے، ٹیوشنوں کو دیکھا ہے کہ تاکہ ہمارے بچے کا مستقبل بن جائے، یہ مولوی بن گیا، یہ قرآن پاک پڑھ گیا تو اس کا کیا بنے گا۔ ہم نے اخروی درجات کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ بزرگ فرماتے ہیں سنو آج وقت ہے۔ فرمایا جس طرح وہ بندہ مرا تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا، جس طرح فرمایا حضرت حسین اس کربلا کی زمین پر شہید ہوئے تو اٹھیں گے تو سجدے کی حالت میں اٹھیں گے، ان کی سجدے کی حالت ہوگی اور زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ جاری ہوگا۔ فرمایا جس طرح حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اور آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، پہلا سپارہ کھلا ہوا تھا اور آیت کریمہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور خون کے قطرات اس قرآن کے اوپر لگے، اور فرمایا کل قیامت کے دن جب حضرت عثمان اٹھیں گے تو وہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، وہ قرآن پاک کو کھولے ہوئے اٹھیں گے، وہ قرآن پاک کو سامنے رکھے ہوئے اٹھیں گے، وہ قرآن پاک کے سامنے ہوں گے۔ فرمایا وہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی اور بے پناہ رحمتوں میں شامل حال ہوں گے۔ اب بزرگ فرماتے ہیں جس طرح یہ مقام انہیں ملا ہے، اے انسان تو بھی آج لے سکتا ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا جو بندہ نیک کام شروع کرتا ہے، نیک قیام کی بنیاد رکھ دیتا ہے، خود تو مر جاتا ہے وہ نیک عمل کرتے کرتے کرتے۔ فرمایا کل قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو وہ اس کو جو ہے وہ کروایا جائے گا وہ کام، یا فرمایا وہ پہلے ہی اسے قبر میں اس کام کو اس کے لیے مکمل کروا دیا جائے گا۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں وہ ہے قرآن پاک کا پڑھنا۔ جو بندہ آج قرآن پاک پڑھنا شروع کر لیتا ہے اور ایک آیت پڑھتا ہے، آدھی آیت پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے، ایک لفظ سیکھ لیتا ہے، اور ایک دن کر لیا، دوسرے دن ٹائم نہ ملیا کوئی بات نہیں، اگلے دن آ گیا، اس نے اپنی لگن اس نے بنا لی ہے کہ میں نے قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ فرمایا وہ پڑھتے سمجھتے سیکھتے فرمایا وہ مر گیا، قبر میں وہ جائے گا، فرشتے اسے آ کر قرآن پاک کو قبر میں سکھائیں گے۔ فرمایا اللہ کی پاک بارگاہ میں جب وہ اٹھے گا وہ قرآن پاک پڑھا ہوا اللہ کی پاک بارگاہ میں اٹھے گا، کیونکہ اس نے وہ دنیا میں وہ خیر کا کام کرنا شروع کر دیا تھا، قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیا تھا، سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ فرمایا یہ چیز ہے قرآن سے محبت۔ تو یہ رمضان اور قرآن، یہ فرمایا ان کا تعلق اتنا گہرا ہے، نہ قرآن رمضان سے جدا ہے نہ رمضان قرآن سے جدا ہے۔ قرآن بھی رمضان کے ساتھ ہے، رمضان بھی قرآن کے ساتھ ہے، کل قیامت کے دن قرآن بھی سفارشی ہوگا اور یہ رمضان بھی سفارشی ہوگا۔ رمضان اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرے گا بھائی تعالیٰ اس نے ادب کیا تھا، احترام کیا تھا، روزے رکھے تھے، اللہ قیام کیا تھا، اس بندے نے قرآن پڑھا تھا، اللہ اس نے نیک کام کیے تھے، اللہ میں تیری بارگاہ میں اس کا سفارشی ہوں۔ اللہ فرمائے گا اے رمضان المبارک تو نے سفارش کی ہے، میں نے قبول کیا، جا اس بندے کو لے جا اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا قرآن آئے گا اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ اس بندے نے قرآن سے محبت کی، میں قرآن تیرا کلام تھا، تیرے محبوب کے قلب عطر مبارک پر نازل ہونے والا تھا،
اللہ یہ پڑھتا رہا ہے، سمجھتا رہا ہے، سیکھتا رہا ہے، سمجھتا رہا ہے، اللہ یہ مر گیا اس حالت میں، اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس نے مجھے اپنے سے جدا نہیں کیا، تو آج قیامت کے دن میں قرآن اس سے جدا کیسے ہو سکتا ہوں؟ آج تو اسے جہنم میں ڈالے گا اور میں قرآن اس سے جدا ہو جاؤں گا۔ اللہ میں قرآن تیری بارگاہ میں سفارشی ہوں اس بندے کو جس نے میں دنیا میں میرے ساتھ تعلق کو جوڑا رکھا ہے، میں سفارش کرتا ہوں اسے میرے ساتھ جنت میں داخل فرما دے۔ فرمایا اللہ قبول فرمائے گا اور اس قرآن کی سفارش کو قبول فرما کر اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو قرآن پاک اگر ناظرہ نہیں پڑھے ہوئے، عربی نہیں پڑھنا جانتے، وہ قرآن پاک کو اردو میں پڑھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھیں اور پڑھیں، گھر والوں کو بھی سمجھائیں اور پڑھائیں۔ جو مطلب، جو معنی، جو تشریح، جو شان نزول کی سمجھ نہیں آتی تو اپنے امام سے، اپنے عالم دین سے، اپنے مکاتب فکر سے پوچھیں تو انشاءاللہ وہ رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔